صلوات پھر بھی بابا صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلوات اللہم صل علی محمد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فزت برب الکعبہ صلوات دعا ہے مالک کائنات بانیان عیسائیوں نے بارگاہ میں حضور مقبول فرمائے۔ آپ مایوں کو اس بارگاہ میں اس مقدس ذکر میں شرکت کے لیے آنا ایک ایک قدم ایک ایک سانس والا بارگاہ میں حضور مقبول فرمائے۔ مالک کا عظیم عطا فرمائے، ہماری ماں بیٹیوں کے جیسے سلامت ہے، سوائے اسلام کے مالک دنیا کے حیات سے ہماری مومن بیٹیوں سمیت ہمارے گھر پر ہر مہینے لگنے والے کو ہر محمد مدد کے ساتھ کرنے والے کو وطن عزیز پاکستان مولا حافظ فرمائے اور اس کے دشمنوں کو نابود فرمائے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد گزارش ہے کہ بہت مشغول ہوں، بہت مشغول ہوں اپنے بھائی بھائی جنہوں نے مجھ ناچیز کو یہ موقع فراہم کیا گیا اس بارگاہ میں نصیب ہوئی۔ میں تو مجلس کی نیت سے گزارش ہے کہ میں اپنے لکھے ہوئے 2 سے 3 شعر پڑھتا ہوں، اسی میں دیکھوں گا میں آگے کون سا کیا پڑھ کر چھوڑ دوں۔ یہ جو ذکر ہے نا جس کے ساتھ محمد محمد نے ہماری نسلوں کو ہمیں متمسک کیا ہے، یہ اس کا تعلق نہ دنیا کے علم سے ہے، نہ زیادہ کتابیں پڑھنے سے ہے، نہ ہی زیادہ کوئی تحقیقات کرنے سے ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کا سارا کچھ چھوڑ کے دلوں میں رہ کے اللہ اللہ کرتے رہے، لیکن یہ ذکر نصیب نہیں ہوا۔ اس ذکر کا تعلق جو ہے نا یہ اندر کا تاثیر سے بولنا ہے میرے ساتھ۔ میں زندگی میں پہلی بار اپنی زندگی میں پہلی بار بہت کچھ لکھا، اصغر بھائی جانتے ہیں، جاوید بھائی جانتے ہیں، بہت کچھ لکھا اور بہت سارے ہمارے پڑھا، لیکن یہ جو 2 سے 3 شعر پڑھنے لگا میں زندگی میں پہلی بار پڑھنے لگا اور کسی نے پڑھی نہیں ہے ابھی تک۔ میرا ایک بات اگر میری بات آپ کے دلوں کو پتہ ہے کہ اچھی لگے گی، آپ کے دلوں کو کیونکہ اللہ جو ذکر کرنے لگا ہوں وہ اسی سے لگنے والی ہے۔ یہ کیوں ہمیں یہ ذکر اچھا لگتا ہے؟ جب باللہ میں جاتا ہو تو پھر اس مسجد کا کیا؟ کس کو نہیں ہوتا کی وجہ صرف ایک بات، کیونکہ یہ ذکر ہے پاک اندر جانے کا، اور خدا نے خود اعلان کر کے بتایا ہے کہ میں نے جاتا تو اس ہر سے دور رکھا۔ ایسے ہی جب باللہ میں جاتا ہو تو پھر اس مسجد سے رشتہ کیا؟ جب باللہ میں جانے چاہیے وہ بار اسے لے پڑھوں گا، اس میں دوں گا اپنا بولتے ہیں۔ جب باللہ میں جاتا ہو تو پھر اس مسجد سے رشتہ کیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جس کا سامنے ہر کی عبادت ہو نہیں سکتی۔ بڑی بہت جب باللہ میں جاتا ہو تو پھر اس مسجد سے رشتہ کیا؟ نجس حرام سے ہرگز عبادت ہو نہیں سکتی، نجس حرام سے ہرگز عبادت ہو نہیں سکتی، اور کرداروں میں دکھتا ہے، کرداروں میں دکھتا ہے۔ خمیروں کا اثر دیکھو، یہ خمیروں کا اثر ہے نا، ماتم کرتا ہے، ذکر ہے کرتا ہے تو ذکر سے خوش ہوتا ہے، اپنے ہر ڈیوٹی کرتا ہے،
ذکر کے ساتھ ساتھ متمسک رہتے ہوئے، تو یہ اس کا اثر ہے نا، کرداروں میں کہتا ہے خمیروں کا دیکھو طہارت سے تعلق کو وفاقت ہو نہیں سکتی۔ ایک شعر اور پڑھ کے میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ طہارت سے تعلق کو وفاقت ہو نہیں سکتی، سب کا یہ یقین ہے کہ مالک لینے آنا ہے، اور جب مالک نے پوچھا تو پھر اسلام کو لے گا، جب مالک نے پوچھا تو پھر اسلام کو لے گا، پھر اسلام کو لے گا، لا الہ الا اللہ کوئی شہادت ہو نہیں سکتی۔ شہادت ہو نہیں سکتی۔ ساری چیزوں کا تعلق طہارت کے ساتھ ہے، اور طہارت کا تعلق پاکیزہ کرانے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، مولا علی علیہ السلام کائنات کی وہ ذات ہے، جب رسول خدا نے اعلان نبوت کیا، میں نے اس بات کو لے کے اپنے ٹائم کے اندر جو میں نے مولا کا فرمان پڑھا اس کا کہا ہے، کوشش کروں گا بالکل سر ٹائم ہے، وہ یہ موضوع ایسا نہیں کہ اتنے شارٹ ٹائم میں اس کو کیا جا سکے، لیکن میں نے اس کا کہنے کی کوشش کی اپنے ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق۔ جب مولا نے نبوت کیا خدا، تو خدا نے کیا کہا سے اے میرا محبوب سب سے پہلے اپنے افراداروں کو بلاؤ۔ میں دو کتابوں کے نام لے رہا ہوں، جو کتابوں کے مطالعے سے واقع ہیں، جو تاریخ پڑھنے کے آتے ہیں، جنہیں ایسے لوگوں کا سوال نصیب ہوتا ہے اور ایسے لوگوں ہوتے ہیں جو تاریخ پڑھتے ہیں۔ میں دو کتابوں کے تاریخ تبری، اس کی دوسری اور دوسری ہے تاریخ کامل، اس کی بھی دوسری۔ ان دونوں غیر شیعہ مصنفین نے یہ بات کی ہے کہ جب مولا کو یہ حکم ملا کہ وان تو کائنات کے مالک رسول نے کائنات کے خالق کی تعریف کرتے ہوئے اس کے فرمان پورا کرتے ہوئے سب سے پہلا کیا کیا؟ کسی اور ایسی کو نہیں بلایا۔ بظاہر ہے یہ تاریخ چھوٹی سی عمر تھی علی ابن ابی طالب کو اپنے پاس بلا کے یا علی اللہ کو حکم آیا ہے وان شجرۃ النبی اپنے قرابداروں کو بلاؤ، یا علی کیا قرابداروں کو بلاؤ۔ علی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کس کس کو بلانا ہے، کس کو نہیں بلانا۔ اتنا واقف رسول سے علی ابن ابی طالب، اتنے واقف تھے علی، کیوں نہ ہوتے جب رسول نے کہا ہے یا ایمان میں کا تمام نبی بیچ پر جانا چاہا وقت قلت ہے، لیکن یہ ساری باتیں کرنے کے بعد رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اور علی نے اس طرح سے رسول کے ساتھ زندگی گزاری اور زندگی گزارتے کے بعد غدیر کے موقع پہ آ کے میں غدیر بھی پورا نہیں پڑھوں گا، جب غدیر کے موقع پہ آ کے پھر ایسے نوبت آ کے خدا اتنا راضی ہوا علی اور رسول کے کام سے، پھر رسول کو خدا کہنا پڑا یا علی سے جاتی ہے جان کی جان کر جان لے لے۔ بڑی ضروری نہیں ہے ہاتھ ماروں گا بولے جاتا ہے، لیکن میں نہیں کرنا چاہتا، مہربانی کریں مہربانی۔ علی سے جاتی ہے جان کی تو جان کر جان لے لے، جو مان جائے مان دے دے، جو بچ جائے ایمان لے لے۔ کلے ایمان کا صاحب ایمان تو نہیں ہوتا، جو مان جائے ایمان دے دے، جو بچ جائے ایمان لے لے۔ علی کا اعلان کرے پتھر کا بیان لے لے، اور بھاگنے کا اعلان کرتے ہیں آج کے پالا لے لے۔ بڑی بڑی علی سے جاتی ہے جان کی تو جان کر جان لے لے، تو جان کر جان لے لے، جو مان جائے ایمان دے دے، جو چاہے ایمان لے لے۔ علی کا اعلان کر کے بخن کا بیان لے لے، بخن کا بیان لے لے، جو بھاگنے کا اعلان کرتے ہیں آج ان کا اعلان لے لے۔ دنیا کو سمجھ نہیں آئی علی کی صفت نہ ہو دیتا ہے تو پھر بتا کی رات کیا ہے، علی بنا ہے نبی کو خطرہ تو پتی کے ساتھ کیا ہے۔
بڑی بڑی اللہ یا رسول اللہ یا بس اتنا ہی بس کس بات کا ہے کہ وہی علی تو جو بھی ہے ایک بہت بڑا نام میں بتاتا ہے کہ بہت قربت میں بہت زیادہ ہم لوگوں کے ساتھ اس ذکر کی وجہ سے ایسا تعلق بنا کہ میں اور میرے خادم محترم بھائی جان عزت مآب اللہ ہم لوگوں نے اپنی ابتدائی چھوٹی بچے بڑے لوگ کے ساتھ رہے بہت زیادہ ان کے ساتھ رہے ملک علی جعفر علی صاحب کیوں نہیں وہ ایک شعر پڑھاتے تھے تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ زر بھی علی میں اپنا پاس کی پستی علی خدا کا دلایا کرتے تھے علی ایسی ذات ہے کہ جو ہم سے سمجھنے کی بات نہیں ہے ہم سے اوپر کی بات ہے وہی علی رسول کے بعد فرماتے یا یہ روایت افسوس میں کہہ رہا ہوں ہمارے سب سے میں جتنے اس پہ میری کوئی حیثیت نہیں اور کوئی آغار نہیں سب سے بڑے سب مجھ سے بہتر ٹھیک ہے نا میں تب ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا لیکن کچھ روایات ایسی ہے کہ وہ ہمارے منبروں سے کم بیان کیا گیا جب رسول کا آخری وقت تو بیماری کی حالت میں بیماری کی حالت میں فار کی شدت تھی رسول ماں پاس تھے مولا علی علیہ السلام گودی میں زانوں پہ مولا خدا کا اس وقت رسول خدا میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آج کی رات ہے اور اسی بات کو گھر کا تھا کہ چاہیے گا بے شک امام حسن کی زندگی چاہیے گا پھر امام زمانہ یا برابر آج کی زندگی لے جائیے گا سارا سیدھا چھوڑ اسی بات اور شاید میں اس میں آخری بار رسول نے میری احساس ہے مجھے کاغذ کروا میں نوشتہ لکھ دوں تاکہ میرے بات تقسیم نہ ہو رسول کو جب میں اس طرف نہیں جا رہا جب رسول کو کاغذ کروا نہیں ملانا جن سے رسول نے مانگا تھا ہمیں سمجھانے کے ہم تک بات پہنچانے کے لیے پہچان کے رکھنا کیا مرک تک آقا نے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں کے لیے رسول نے کاغذ کروا مانگا ورنہ رسول سب جانتے تھے ہمارا یہ عقیدہ ہے رسول سب جانتے تھے کہ میرے ماں میں یہ نہیں دیں گے لیکن رسول نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یاد رکھنا ہے پہچان کے رکھنا جب رسول نے اسے کاغذ کروا مانگا تو نہیں ملا رسول بخار کی وجہ سے کائنات مالک رسول بہت زیادہ روئے جب رسول بہت زیادہ روئے امیر علیہ السلام نے اپنی آواز سے حضور کا چہرہ صاف کیا اور چہرہ صاف کر کے کہا یا رسول اللہ میرے لیے آپ کیوں روتے ہیں جب کہا میرے لیے آپ کیوں روتے ہیں کائنات کے رسول نے کہا یہ تیرے اور میرے آئے ہوئے لوگ ہیں رسول کو بھی ہے کہ رسول نے کہا یا علی یہ تیرے اور میرے آئے ہوئے لوگ ہیں میں نے بڑے سی بات سجایا یا علی تیرے اور میرے بغض کی وجہ سے یہ لا الہ الا اللہ سے پھر جائیں گے تیرے اور میرے بغض کی وجہ سے یہ لا الہ الا اللہ سے پھر جائیں گے یا علی میں نے بڑے مشکل سے بات سجایا ہے علی نے کہا یا رسول نے کہا مسئلہ یہ ہے میرے جانے کے بعد بڑا مشکل وقت ہے بڑا مشکل وقت ہے یا علی تیرے اور میرے آزمائے ہوئے لوگ اسی مدینہ شہر کے اندر تیرے دروازے پہ تعزیاں اور آگ لے کے آئیں گے یا علی صبر کرو
یا خبر کرنا. اب ذرا سوچو نا کہ مدینے کے شہر میں علی بن ابی طالب کے سامنے علی بن ابی طالب کے سامنے بطول جیسے زوجہ ان کے پہلو جو دیکھنے والے ان کے دروازے آگانے والے علی کی چکر میں آپ کے ساتھ ڈالنے والے کیا علی کو نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے لیکن انہیں پتا تھا کہ علی نے ہے رسول کے ساتھ علی نے ہے رسول کے ساتھ رسول نے کہا یا علی جب تک جیسے حالات پیدا نہ ہوں اس وقت تلوار کرنا. تاریخ پڑھ کے دیکھا میں اکثر اسائی بھائی کے ساتھ دل سال کرتے ہوتے ہیں میں بات کرتا ہوں کہ کاش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ پڑھتے ہیں ہم سارے اشیاء کے کہلانے والے مجمع میں کاش صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی پڑھ لیں 25 سال کی خاموشی 3 جنگیں سفین جمل کے مہربان کر لیں 19 کو مولا کو ضربت لگی ہے آج اس کی شہادت ہے تقریباً 44 سے 45 گھنٹے بنے ہیں ان 44 سے 45 گھنٹے میں جو مولا نے جو فرامین جاری کیے ہیں جو مولا نے نصیحت کی کاش ہم پڑھ لیں قسم خدا ہمیں خیال ہے کہ اسی فور سے شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی ہر بات حل ہو جو ہے مولا کے فرامین میں وہ دینی کامل ہے اور دینی کامل دیکھ گئے ہیں لیکن علی کی غربت دیکھو کہ وہی علی اسی وعدے پہ رسول سے وعدے کے پھر اس وعدے کو نبھاتے علی اس مقام تک پہنچا کہ تخت پہ بیٹھا تھا کوفہ میں اور علی بیٹیاں کوفہ والوں کے کہنے پہ ان کی درخواستوں پہ جب آئیں تو علی بازار میں اپنی بیٹی کی لگام پکڑ کے سواری کی لگام پکڑ کے لوگ صاحب اسے کوفہ میں آزاد کرتے ہیں اور علی نے سواب پر ہو رہا تھا اور علی اسی لیے کہا بس میں چھوڑ رہا ہوں اسی بات پہ رسول کائنات مالک علی ابی طالب نے کہا کہ فوز برب بابا رب بابا کی قسم جتنا مجھے سمجھ ہے رب بابا کی قسم میں علی ابی طالب کامیاب ہوگا جو خدا رسول کے ساتھ عہد تھا میں اس کو پورا کروں دعا ہے مالک کائنات بانی مجلس اور ہم سب علی اللہ پڑھ کے علی کے ساتھ ہوئے ہیں پورا کرنے کی توفیق عطا ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر مولا اچھا جناب ہماری ساتھ مولا فرمائے بڑے بچوں کو سنانا مولا اس سیدنا اور جس نے ساتھ فرمایا اس کا بہترین فرمائے فخر درج کا کے بعد اور میں ادا کون سا بل وہ شہادت دین کا فرمائے یہی ہے ساتھ سلام علیکم دعوت فخر کہ وہ ان کی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت